آج ہم ایک کافی اہم حالیہ کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ قطر میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے العدید، اس پر ایرانی میزائل حملہ ہوا۔ ہمارے پاس اس پر آپ جانتے ہیں مختلف ذرائع سے معلومات ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس حملے کے پس منظر کو سمجھیں، اس کی کیا تفصیلات سامنے آئیں اور پھر فوری رد عمل کیا تھا، تاکہ اس پوری صورتحال کی اہمیت واضح ہو سکے۔ تو یہ واقعہ ہوا پیر 23 جون 2025 کو۔ ایران نے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا، لیکن یہ اچانک نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں 2 دن پہلے جو امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے نا، ہاں، نتنز، فورڈو اور اصفہان پر۔ جی، ان کا براہ راست جواب تھا۔ ایران نے تو اسے اپنی بڑی ریڈ لائن عبور کرنا قرار دیا تھا اور بدلہ لینے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ اور ہدف بھی بڑا اہم تھا۔ العدید ایئر بیس، یہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کا فورورڈ ہیڈ کوارٹرز ہے نا؟ بالکل، وہاں ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں، تو یہ خطے میں امریکی موجودگی کی ایک بہت کلیدی علامت ہے۔ اچھا، تو حملے میں کیا استعمال ہوا، کون سے ہتھیار؟ اس پر ذرائع میں تھوڑا اختلاف نظر آتا ہے۔ کچھ کہہ رہے 6 میزائل تھے۔ جی، اور کچھ دوسری رپورٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ 19 تک بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ یہ مختصر اور درمیانے فاصلے والے میزائل تھے۔ ایک ذریعے نے تو غدر ایچ میزائل کا نام بھی لیا ہے۔ اور ایران کی طرف سے کیا کہا گیا؟ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں IRGC، جی، انہوں نے اسے آپریشن بشارت فتح کا نام دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ایک تباہ کن اور طاقتور حملہ تھا۔ اچھا۔ ایرانی میڈیا نے تو یہاں تک کہا کہ جتنے میزائل داغے گئے ان کی تعداد ان امریکی بموں کے برابر تھی جو ان کی تنصیبات پر گرائے گئے تھے، مطلب ایک طرح کا حساب برابر کرنے کی کوشش۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہوئی۔ قطری اور امریکی حکام نے کہا کہ زیادہ تر میزائلوں کو روک لیا گیا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ امریکی اور قطری پیٹریوٹ میزائل بیٹریز نے زیادہ تر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ قطر کی وزارت داخلہ کا بیان تھا کہ 19 میں سے 18 میزائل روک لیے گئے۔ ذکر ہے وہ یہ کہ امریکی اور قطری حکام دونوں نے تصدیق کی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ فوجی نہ سویلین۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا حملہ سینٹ کام ہیڈ کوارٹر پر اور کوئی جانی نقصان نہیں، یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ دفاعی نظام اتنا مؤثر تھا یا؟ دیکھیں، دفاعی نظام تو مؤثر تھا، لیکن کئی رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے، کہ ایران نے حملے سے پہلے قطر اور امریکہ کو پیشگی اطلاع دی تھی۔ پیشگی اطلاع یعنی حملے سے پہلے بتا دیا؟ جی، یہاں تک کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود عوامی سطح پر اس اطلاع دینے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، حملہ بھی کرنا اور پہلے بتا بھی دینا۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کوئی کمزوری تھی ایران کی؟ نہیں، اسے کمزوری کہنا شاید درست نہ ہو۔ یہ ایک بہت پیچیدہ پیغام لگتا ہے۔ پیشگی اطلاع نے ظاہر ہے دفاعی تیاری کا موقع دیا، جس سے جانی نقصان بچ گیا، لیکن ساتھ ہی ایران نے یہ بھی دکھا دیا کہ وہ امریکی آڈے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا کنٹرولڈ حملہ تھا؟ بالکل، اسے منظم یا محتاط کشیدگی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب بدلہ بھی لے لیا، اپنی طاقت بھی دکھا دی، لیکن وسیع جنگ سے گریز کیا۔ اچھا، تو حملے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کچھ اثرات تو ہوئے ہوں گے؟ جی، فوری طور پر قطر نے احتیاطاً اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دیں۔ بحرین نے بھی ایسا ہی کیا، اور قطر میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے اپنے شہریوں کے لیے شیلٹر ان پلیس کی وارننگ جاری کی، مطلب محفوظ جگہوں پر رہنے کی ہدایت۔ تو یہ پیشگی اطلاع والی بات سے لگتا ہے کہ شاید ایران کا مقصد واقعی علامتی بدلہ لینا تھا، اپنی ساکھ بچانا تھا، نہ کہ جنگ شروع کرنا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ امریکی حملوں کا جواب بھی دے دیا اور خطے کو ایک مکمل جنگ میں جانے سے بھی ایک طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ انہوں نے تو شکریہ ادا کیا اطلاع کا، لیکن حملے پر کیا کہا؟ انہوں نے اسے بہت کمزور رد عمل کہا اور یہ بھی کہا کہ اسے مؤثر طریقے سے ناکام بنا دیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے خطے میں امن کی امید بھی ظاہر کی۔ لیکن قطر کا رد عمل شاید مختلف رہا ہوگا، ان کی سرزمین پر حملہ ہوا تھا۔ بالکل، قطر نے پیشگی اطلاع ملنے کے باوجود اس حملے کی شدید مذمت کی، اسے اپنی خود مختاری اور بین الاقوامی قانونوں کی سری خلاف ورزی قرار دیا۔ تو ظاہر ہے پیشگی اطلاع اپنی جگہ، لیکن حملہ تو حملہ ہے۔ اور پھر اس سب کے فوراً بعد ایک اور بڑی خبر آئی۔
جی وہ بھی کافی حیران کن تھی۔ حملے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور ایران نے مکمل اور جامع جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ جنگ بندی اتنی جلدی؟ جی، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس جنگ بندی میں قطر کا ثالثی کردار بہت اہم تھا۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ حملہ اور پھر فوراً جنگ بندی، ہاں یہ ظاہر کرتا ہے کہ پس پردہ کتنی شدید سفارتکاری چل رہی ہوگی۔ قطر میں بھی جو ابتدائی خوف و ہراس تھا اس کے بعد جلد ہی زندگی معمول پر آ گئی۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کا خلاصہ کریں تو یہ خطے میں کشیدگی کا ایک بہت ہی نازک موڑ تھا، لیکن شاید پیشگی اطلاع، مؤثر دفاع اور پس پردہ سفارتکاری نے اسے ایک بڑے تصادم میں بدلنے سے روک دیا۔ بالکل، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کشیدگی کے دوران بھی رابطے کے چینلز، خاص طور پر قطر جیسے ثالثوں کے ذریعے، کتنے اہم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ کیسے طاقت کے علامتی مظاہروں اور سفارتکاری سے کشیدگی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آخر میں یہ سوال تو رہتا ہے کہ یہ جنگ بندی کتنی پائیدار ہوگی، اور کیا مستقبل میں ہمیں اس طرح کے، آپ نے جیسے کہا، منظم یا محتاط قسم کے تصادم زیادہ دیکھنے کو ملیں گے، جہاں طاقت کا مظاہرہ بھی ہو جائے اور مکمل جنگ سے بچا بھی جائے؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔